السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بہت بڑے ایک فتنے کے بارے میں بات کریں گے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ یعنی جب سے یہ دنیا بنی ہے، حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں، جب سے لے کے بالکل لاسٹ ٹائم تک جو ہے دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ اتنا خطرناک ہے دجال کا فتنہ۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ دجال کون ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، کیا کرے گا اور آخرکار اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو ہم سب سے پہلے جانتے ہیں کہ دجال کون ہوگا۔ دیکھیے، دجال ایک ایسا شخص ہوگا جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا اور لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ وہ لوگوں کو مختلف معجزوں جیسی چیزیں دکھائے گا اور اپنے آپ بہت زیادہ نیک آدمی بن کر دکھائے گا، پھر نبی بنے گا اور آخر میں پھر اپنے آپ کا خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ وہ سب سے بڑا جھوٹا اور سب سے بڑا فتنے باز انسان ہوگا۔ دجال کی پیدائش، بعض روایت میں آتا ہے کہ دجال ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوگا۔ اس کی پیدائش عام انسانوں کی طرح ہوگی، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ ایک مشہور روایت میں ایک شخص کا ذکر آتا ہے جس کا نام ابن سیاد تھا۔ تو کچھ صحابوں کو شک ہوا کہ شاید وہ شخص دجال ہو، لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کہ یہ دجال نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، جس میں انہوں نے ایک جزیرے پر ایک شخص کو زنجیروں میں بندھا دیکھا۔ تو اس شخص نے بتایا کہ وہ دجال ہے اور اس کو ایک وقت پر آزاد بھی کیا جائے گا۔ پر ایسا نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ دجال کی شکل کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی شکل بھی بتائی ہے۔ دجال کی ایک آنکھ کانی ہوگی اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کا جسم مضبوط اور موٹا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر بھی لکھا ہوا ہوگا۔ ہر مومن اس کو پہچان لے گا۔ دجال کے آنے سے پہلے کی نشانیاں، تو دجال کے آنے سے پہلے کی نشانیاں بتاتے ہیں ہم۔ یعنی کہ جب دجال آ جائے گا تو وہ فتنہ مچائے گا کہ مطلب وہ اپنے آپ کو خدا مانے گا، منوائے گا، کبھی نبی بتائے گا، کبھی مردوں کو زندہ کرے گا، کبھی زندوں کو مار دے گا، ٹھیک ہے نا۔ بڑے بڑے معجزات وہ کر کے دکھائے گا، جنت دوزخ بھی ایک ساتھ میں لے کر چلے گا اپنے۔ پر اصل کیا ہے چیز کے دجال کے آنے سے پہلے کی کیا بات ہے، دجال کے آنے سے پہلے کی کیا نشانیاں ہیں؟ تو دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے دنیا میں بہت سے فتنے ہوں گے، ظلم اور گناہ بہت بڑھ جائیں گے، لوگ جھوٹے لوگوں پر یقین کریں گے اور سچے لوگوں کو جھوٹا کہا جائے گا، دنیا میں قحط اور تنگی ہوگی۔ یہ سب حالات دجال کے آنے کا راستہ ہموار کریں گے۔ یعنی کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ پیسے کی تنگی، گناہ زیادہ عام ہو جائیں گے، زناکاری وغیرہ عام ہو جائے گی۔ سب چیزیں دجال کے آنے سے پہلے ہی ہوں گی۔ یہ سب حالات دجال کے آنے کا ہی راستہ بتاتے ہیں۔ تو دجال کا ظاہر ہونا، یعنی کہ دجال آخرکار مشرق کی طرف سے خراسان کے علاقے سے ظاہر ہوگا اور وہ بہت تیزی سے دنیا میں سفر کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ زمین پر ایسے گھومے گا جیسے تیز ہوا یا بادل۔ وہ تقریباً پوری دنیا میں جائے گا، لیکن 2 شہر ایسے ہوں گے جہاں وہ داخل نہیں ہو سکے گا، مکہ اور مدینہ۔ یعنی دجال ہر جگہ جا سکتا ہے، بٹ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ فرشتے ان کی حفاظت کریں گے، یعنی ان شہروں کی فرشتے حفاظت کریں گے۔ دجال کے فتنے، دجال لوگوں کو، یعنی کہ دجال کے فتنے کیا ہے، دجال کیا کرے گا؟ دجال لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے عجیب چیزیں کر کے دکھائے گا۔ وہ بارش بھی برسائے گا، زمین سے اناج بھی نکلوائے گا، بیماروں کو شفا بھی دے دے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ جنت اور جہنم جیسی چیزیں بھی اپنے ساتھ رکھے گا۔ لیکن حقیقت میں اس کی جو جنت ہوگی تو وہ تو جہنم ہوگی، اور جو اس کے ساتھ جہنم ہوگی وہ جنت ہوگی۔ بہت سے لوگ اس سے دھوکہ میں آ جائیں گے اور اس کو مان بھی بیٹھیں گے، بٹ جو اصلی مومن ہوں گے، جو سچے مومن ہوں گے، وہ اس سے بالکل بھی دھوکہ نہیں کھا پائیں گے۔ تو دجال کی پیروی کون لوگ کریں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے پیچھے زیادہ تر یہودی لوگ ہوں گے اور کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے اور دنیا کے لالچی لوگ ہوں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچنے کی بہت دعائیں سکھائی ہیں۔ تو دجال سے بچنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں
کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات جو انسان پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے دور رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہے گا۔ ہمیں سورہ کہف کی جو 10 آیتیں ہیں نا شروع کی، الحمدللہ الذی، یہ والی آیتیں جو ہیں شروع کی 10، تو ان کو ہمیں پڑھنا چاہیے روزانہ، اور روزانہ نہیں تو ہر جمعے کو پڑھنا چاہیے، اور ہو سکے تو ان کو حفظ بھی کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جس کو یاد ہوں گی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ سب چیزیں دجال کے فتنے سے بچاتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اب دیکھیے جب دجال اتنا زیادہ فتنہ بڑھا دے گا اور اتنے زیادہ حالات دنیا میں خراب کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتاریں گے، اور وہ دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینار کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ مسلمان اس وقت امام مہدی کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے۔ آخر کار فلسطین کے شہر لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ جیسے ہی دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا وہ نمک کی طرح پگھلنے لگ جائے گا، اور اسی طرح اس کا فتنہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دیکھیے دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، اسی لیے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اور جو ہے سورہ کہف کی آیات جو ہے شروع کی وہ بھی ہم حفظ کر لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ آپ لوگ خیر اللہ کا شکر ہے مجھے تو حفظ ہیں، بٹ آپ بھی کوشش کیجئے کہ وہ آپ کو بھی یاد ہو جائیں، اور انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور دنیا میں جتنے بھی غلط چیزیں ہیں، غلط فتنے ہیں، غلط کام ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب سے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی، آپ سب کو بھی۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنے والی بنائے اور قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عبادت ہم کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اور آج 25ویں شب بھی ہے، تو آپ لوگ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا چینل کو۔ اوکے، اللہ حافظ۔